بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الله جل جلاله وعم نواله وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه بحمد وثناء حضور صدر کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق العزل ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے رب ذوالجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب ذوالجلال ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال کے اس پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے رب ذوالجلال محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے حضرات محترم جس طرح کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ شریعت میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہر وہ مسئلہ جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو پیش آنا تھا قرآن پاک میں یا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کا حل پہلے سے ہی موجود ہے اب انہی احکامات میں سے انہی فرائض میں سے اور انہی واجبات میں سے ایک فرض جو ہے وہ ہمارا جہاد کا فرض بھی ہے کہ جس طرح ہمارے لیے حج فرض ہے صاحب استطاعت پر اور جو مریض نہ ہو یا مسافر نہ ہو اس پر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور مریض ہے یا مسافر ہے تو دوسرے ایام میں وہ رکھے گا اور اسی طرح دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے تو اس طرح مختلف قسم کے فرائض جو اس امت کو رب ذوالجلال کی طرف سے حاصل ہوئے اور رب ذوالجلال نے اس امت کی جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو انہی میں سے ایک فرض جہاد بھی ہے اب ہماری زندگی میں صلاۃ کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے
یعنی ہماری زندگی میں موسم صلات بھی ہے، نماز کا موسم تو ہر وقت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح موسم صیام بھی آتا ہے اور موسم حج بھی آتا ہے، موسم زکوٰۃ بھی آتا ہے، لیکن جہاد کا جو موسم ہے وہ اس امت نے ترک کر دیا ہے، اور وہ جہاد کے جس کے ذریعے سے دین کی بقا ہے اور جس کے ذریعے سے قائم ہوتی ہیں امتیں اور نسلیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں اور پھر دین بڑھتا ہے، اور جس جہاد کو، جہاد اسلامی کو لے کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے شرق سے لے کر غرب تک، مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے اور افریقہ کے جنگلات تک، اندلس تک کو فتح کر دیا اور ادھر روم اور فارس تک کو فتح کر دیا، تو ان کا مقصد کوئی مال و دولت، کوئی پیسہ کمانا نہ تھا، صرف اور صرف للہیت کے لیے، رب ذوالجلال کے دین کی بقا کے لیے، کہ تاکہ رب ذوالجلال کا دین غالب ہو سکے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو رب فرماتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کہ رب ذوالجلال نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اس وجہ سے ہے کہ تاکہ رب ذوالجلال کا دین تمام دینوں پر غالب آ سکے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر سکیں، اور رب فرماتا ہے کہ یہ ہوگا اگرچہ کفار اس کو ناپسند کرتے ہیں، مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ پھیلے گا، اور اس دین کو پھیلانے کا ایک جو ذریعہ تھا وہ ہے جہاد۔ اور پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے النبی الملاحم، جنگوں والا نبی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو رحمت دو عالم ہیں، وہ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی چادر پہن کر آئے، تو تم ان کے امتی ہو کر جہاد کی باتیں کرتے ہو۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی نبی جس کے لیے رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین جس کا لقب دیا، تو اسی کا لقب نبی الملاحم بھی ہے، جنگوں والا نبی۔ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ جنگ ہو، اور جنگ کا مقصد کوئی مال و دولت، کوئی کشور کشائی نہ تھا، بلکہ صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ رب ذوالجلال کا دین غالب ہو سکے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں وہ مفقود ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو جہاد کی فرضیت اور جہاد کی جو اہمیت ہے، رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ التوبہ کے اندر، رب فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رب نے یہاں پر رشتے گنوائے کہ جو چیزیں جہاد اسلامی کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، رب فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے آبا اور تمہارے ابنا، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا، جس کو تم نے محنت اور لگن کے ساتھ بہت دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے بہا کر تم نے مال کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے کھوٹے پن سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں اس میں خسارہ نہ آ جائے، اور رب فرماتا ہے کہ تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہارے وہ بنگلے جن کو تم پسند کرتے ہو، رب فرماتا ہے کہ اگر تمہارے بھائی
تمہاری بہنیں، تمہارے والدین، تمہاری اولادیں اور تمہارا مال جس کو تم نے کمایا، اور یا پھر تمہارے وہ گھر کہ جن کے اندر تم رہتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو. فرمایا کہ اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبوب ہے تمہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی تم رب ذوالجلال سے اتنی محبت نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ رب ذوالجلال سے محبت کروں گا تو میرے والدین کیسے باقی رہیں گے، والدین کے ساتھ میں کیسے محبت کر سکوں گا. یا پھر تم اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اولاد کی محبت تمہیں رب ذوالجلال سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور رب فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر رب ذوالجلال سے محبت، رب کے رسول سے محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت، اس سے زیادہ تمہیں محبت اپنی اولاد سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہے، اپنے قبیلے سے ہے، یا اپنے مال سے ہے، یا پھر اپنے ان گھروں سے ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو. فرمایا کہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اگر تم اپنی مال جائیداد سے، اپنے بنگلوں سے، اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اور وہ بھی اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر، تو رب فرماتا ہے کہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ رب ذوالجلال کا عذاب تم پر نازل ہو. تو پھر پتہ چلا کہ امت کی بقا اور دین کی بقا اور مسلمان کی عزت اس بات میں ہے کہ مسلمان رب ذوالجلال پر جو ایمان رکھتا ہے، رب ذوالجلال کی جو اطاعت کرتا ہے، رب ذوالجلال کے فرامین کی، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جہاد بھی کرے، رب ذوالجلال سے محبت کرے، رب ذوالجلال کے رسول سے محبت کرے. اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر تمہاری محبت، والدین سے محبت تمہاری بڑھ گئی، اولاد سے محبت بھی بڑھ گئی، رب کے فرامین کو تم نے نہیں دیکھا، رسول کی اطاعت نہیں کی، اور جہاد فی سبیل اللہ کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو رب فرماتا ہے کہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو حتیٰ کہ رب ذوالجلال کا عذاب نازل ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور رب ذوالجلال فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تب یہ ہے جہاد. اگر ہم آج اس بات سے ڈر گئے کہ کیا ہوگا ہماری اولاد کا، اگر ہم جہاد پر چلے گئے تو ہماری نسلیں کیسے پلیں گی، ہماری نسلوں کا والی وارث کون بنے گا، اور ہمارے والدین کی خدمت کون کرے گا، یا پھر ہمارے یہ بنگلے یہ تو خالی رہ جائیں گے، یا پھر تمہاری تجارت وہ کھوٹی رہ جائے گی، اس کے اندر خسارہ آ جائے گا. تو رب فرماتا ہے کہ اگر جہاد سے بھی زیادہ محبت تمہیں ان چیزوں سے ہے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو رب ذوالجلال کا عذاب نازل ہوگا. اور یہ جہاد ایک فرضیت ہے تمام مسلمانوں پر، اور رب فرماتا ہے کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تمہیں ناپسند ہے. ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم آرام سے بیٹھیں، ہم شوق سے بیٹھیں، ہم شوقت سے بیٹھے ہوں. تو کیسے جہاد کے اندر سفر کی تکلیف علیحدہ، پھر وہاں پر زخم بھی لگ سکتے ہیں، وہاں پر جان بھی جا سکتی ہے، وہاں پر مال کو بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، تو تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم آرام سے رہو، تم گھر میں سکون سے رہو. حالانکہ رب ذوالجلال تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جہاد بھی کرو، تم نماز بھی پڑھو، تم حج بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ ایک فرض جہاد بھی ہے. رب فرماتا ہے کہ اگر میں تم پر جہاد کو فرض کر رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر گئے،
جب دنیا کے اندر گئے ہو تو تمہارا دنیا کے اندر جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے محبوب کی اطاعت، اور محبوب کی اطاعت اور رب ذوالجلال کی اطاعت کب ہوگی؟ کہ جب تم رب ذوالجلال کے احکامات کو بچا لاؤ گے۔ اب رب فرمائے کہ تم نے جہاد کرنا ہے، رب خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ یہ جہاد ایک تمہاری عزت اور وقار کے لیے ہے کہ اگر تم جہاد کرتے رہو گے۔ اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دور میں کتنے غزوات میں اور کتنے غزوات کا حکم دیا اور خود بھی شرکت کی، اور فرمایا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر جہاد کو فرض کیا گیا حالانکہ یہ چیز تمہیں ناپسند ہے، اور رب فرماتا ہے کہ تمہاری ناپسندیدگی کسی شے کے نہ کرنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ رب فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وہو شر لکم۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالانکہ بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں ہو۔ آج ایک مسلمان، اس وقت بھی کچھ لوگ تھے اور اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ما لکم لا تنفروا یا ما لکم لا تقاتلوا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ رب ذوالجلال کے راستے میں تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ جب رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تم جہاد کرو تو اس وقت تمہیں یہ چیز ہوتی ہے اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بیٹھ جاتے ہو۔ مثال کے طور پر زمین کی طرف بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ تم سستی کرتے ہو جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم اس دنیا کے معمولی سے مال پر آخرت کو چھوڑ کر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع الغرور، فما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ رب فرماتا ہے کہ دنیا کا سامان سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا دنیا کے مال کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، والدین کی خاطر اور اپنے عزیز و اقارب کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کی خاطر اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو رب فرماتا ہے کہ پھر میری طرف سے عذاب کا انتظار کرو۔ آج مسلمانوں پر، مسلم امت پر اور کتنے مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان در بدر ذلیل ہو رہے ہیں۔ ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر کیوں ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کی بنسبت، رب سے محبت کی بنسبت رب کے رسول سے محبت کو چھوڑا، اور رب نے جو حکم دیا اس محبت کو چھوڑا۔ اور رب فرماتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال، یا پھر تمہارا خاندان، یا پھر تمہارے وہ محلات جن میں رہنے پر تم راضی ہو، اگر وہ تمہیں رب ذوالجلال سے اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے اور رب ذوالجلال کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو رب ذوالجلال کے عذاب کا۔ آج مسلمان در بدر ٹھوکریں کیوں کھاتا ہے؟ آج مسلمان کو کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا، کیوں ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ جب وہ 313 تھے پھر بھی ہزاروں پر غالب؟ لیکن آج اتنی مسلم ممالک موجود ہیں، 56-57 ممالک مسلمانوں کے، اور وہ بھی کوئی کمزور نہیں، طاقتور ہیں، الا ماشاءاللہ، اکا دکا ہوں گے کمزور، سب کے پاس اپنی طاقت ہے، سب کے پاس اپنی عسکری طاقت بھی ہے، سب کے پاس مال بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب رب ذوالجلال کے احکامات سے ہم نے منہ موڑا اور رب کی محبوب کی محبت سے منہ کو موڑا اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا، تو رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر ذلت اور رسوائی کو لا دیا گیا۔ اب رب ذوالجلال بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے کتب علیکم القتال، کہیں پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اثاقلتم الی الارض، تمہیں اپنے سکون کی پڑی ہوتی ہے۔ اب یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی کہ جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم
9 ہجری کے اندر جب واپس مدینہ شریف کے اندر آئے تو اس وقت شاہ روم کی طرف سے بڑی لمبی اور قطار فوج تیار کی گئی غزوہ تبوک کے لیے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو جنگی حالت تھی، مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی، وہ بالکل کمزور تھی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے، منافق لوگ، کہ جنہوں نے یہ لوگوں کے اندر خود بھی جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہٹانا چاہا۔ تو رب نے اس وقت یہ آیت کو نازل فرمایا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ رب ذوالجلال کے راستے میں جہاد کرنے سے تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ فرمایا کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تمہیں دنیا کا مال زیادہ پسند ہے؟ آخرت کو چھوڑ دیا تم نے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، فرمایا کہ آخرت کی بنسبت دنیا کا مال صرف تھوڑا ہے۔ اب یہ بار بار پھر رب فرماتا ہے کہ الذین یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ اب اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی جو عادت ہے، مسلمانوں کا جو طریقہ ہے، اور جو رب ذوالجلال پر ایمان لاتے ہیں ان کا طریقہ رب ذوالجلال نے بتایا۔ رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ رب کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، رب کے راستے میں قتال بھی کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہو چکا ہے؟ اب مسلمان کہ جن کو فرض کیا گیا جن پر کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تم نے روزہ بھی رکھنا ہے، تم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، حج بھی ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی فرض تھا، فرض جہاد۔ رب فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے ان کا کام یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لوگوں سے جنگیں کرتے ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ جو کفر پر موجود ہیں اور جو شیطان کو ماننے والے ہیں اور جو کفر پر چلنے والے ہیں، آج انہوں نے تو وہ اپنا قتال نہ چھوڑا، اپنی جنگوں کو نہ چھوڑا، آج تک وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ مسلمان رب ذوالجلال پر ایمان رکھتا ہے، رب ذوالجلال کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس بات کو بھی یقیناً مانتا ہے کہ موت تو آنی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو پیچھے ہٹایا گیا اور مسلمانوں پر وہ حکمران مسلط کیے گئے کہ جنہوں نے یہ ذہن بنایا کہ جہاد اب صرف اور صرف، کیونکہ اقوام متحدہ کا صرف ایک ہی فلسفہ ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ جہاد تم نے نہیں کرنا، باقاعدہ قوانین ہیں، معاہدے ہو چکے ہر مسلمان کا جو ممالک ہیں کہ تم نے جو دفاعی جہاد ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے کہ فوج دفاع کر سکتی ہے، لیکن جو اقدامی جہاد تھا کہ جس کا حکم رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم نے فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے، رب نے حکم دیا کہ فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے۔ اب اگر آج فوج اگر دفاع کرتی ہے، یہ فی سبیل اللہ تو جہاد نہ ہوا، یہ تو فی سبیل الوطن ہے، وطن کے لیے قتال، وطن کے لیے حفاظت، وطن کے لیے جانوں کو دینے کے لیے تو وہ تو ہندو بھی موجود ہیں، وہ تو عیسائی بھی دیتے ہیں، وہ تو یہودی بھی دیتے ہیں، سکھ بھی دیتے ہیں، لیکن جو حکم ہے ہمیں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی کوئی مظلوم کسی پر ظلم کیا جاتا ہو، یا جہاں کہیں بھی رب ذوالجلال کے دین کی نافرمانی کی جاتی ہو، رب ذوالجلال کے خلاف، رب ذوالجلال کے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی ہو، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ جہاد کریں، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن آج اتنے مسلم ممالک ہونے کے باوجود آج مسلمان اس بات کو لے کے بیٹھے ہیں، مسلم ممالک اس بات کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اقوام متحدہ میں چونکہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تم نے جہاد نہیں کرنا، تم نے اقدامی جہاد نہیں کرنا، تو مسلمان اس بات کو لے کر بیٹھ گئے چپ کر کے، لیکن کفر کبھی بھی چپ نہیں رہا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آج مسلمانوں نے جہاد کو کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انہی کفار کے ساتھ دوستیاں شروع کر دی ہیں، انہی
کفار پر ان کا انحصار ہے کھانے کا، ان کی معیشت کا، کہ انہوں نے رب کو کافی نہیں سمجھا، رب کے دیے ہوئے رزق کو کافی نہیں سمجھا۔ بس انہوں نے کہا کہ ہم ملک تب چلا سکتے ہیں کہ جب ہمیں IMF قرضہ دے گی، ہمیں فلان یہودی قرضہ دے گا، یا ہمیں فلان بینک قرضہ دے گا۔ حالانکہ حساب تو فقط اللہ پر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہی ہمیں زندگی دی ہے تو وہی ہمیں رزق بھی عطا کرے گا۔ تو آج انہوں نے انہی سے قرضے لیے ہوئے ہیں، انہی کے کانے ہیں، تو لہذا ان کے خلاف جہاد کر کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے، مسلمان چپ کر کے بیٹھ گئے، سارے ممالک جو بالکل خاموش ہیں، صرف اور صرف اپنے ممالک کے اندر ہر بندہ کہتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے جنرل کا بھی اعلان ہوا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم کبھی بھی فلسطین اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، ہم تو یہاں پر سکون سے بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں۔ لیکن دیکھو کہ جن کے گھر پہلے برباد ہو چکے تھے، دشمن نے ان کو ہسپتالوں میں بھی نہیں چھوڑا۔ دشمن کبھی بھی خاموش نہیں رہتا۔ وہ اسرائیل کہ معاہدہ اس کا بھی تھا کہ وہ علیحدہ اس کی ریاست اس کو مل گئی، اگرچہ مسلمانوں نے کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی ریاست کو وہ ایک دھوکہ بازی تھی، لیکن پھر بھی معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سکون سے رہنے دیں گے۔ لیکن آج وہ غزہ پر بمباری کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے بچے شہید ہو گئے، اور کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ 2.5 سے 3 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ہزاروں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور پھر پچھلے دنوں کی خبر یہ ہے کہ جو لوگ زخمی تھے ہسپتال کے اندر موجود تھے، آج ہمارا کوئی ایک ہمارے ایمن کو یا ہماری عزت کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں ایک خروچ بھی آتی ہے، ہمیں ایک خراش بھی آتی ہے، تو ہم تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارا ضمیر، ہمارے حکمرانوں کا ضمیر مر چکا ہے؟ ہمارے جو جنرل ہیں، ہماری فوج، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ مسلمان وہاں پر بلک رہے ہیں کہ کہاں ہے عرب، کہاں ہے مسلمان؟ کہ جو مسلمان جن کو رب الجلال نے جن مسلمانوں کی خاطر ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر ایک جگہ پر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی آرام نہیں ہوتا، تو آج انہی پر بمباری ہو رہی ہے، انہی ہسپتال کے اندر معصوم بچے اور عورتیں اور زخمی لوگ وہ موجود تھے، اس پر بھی مثال کو گرایا گیا۔ لیکن ہماری ریاستیں، ہمارے مسلم ممالک وہ ابھی تک اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ بالکل جا کر فلسطین پر قبضہ کر لیں اور مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں پر اپنا جو انہوں نے ہیکل سلیمانی تیار کرنا ہے وہ تیار کریں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے چلو اب یہ تیار ہو چکا تو اب ہم جائیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن پاک میں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا؟ رب ذوالجلال کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، رب فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ رب ذوالجلال کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ کمزور لوگ وہ بوڑھے ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ عورتیں ہیں اور وہ بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جنہوں نے ہمارا یہاں پر رہنا جو ہے وہ مشکل کر رکھا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ بیمار، وہ عورتیں وہ چیختی ہیں کہ کہاں ہے مسلمان؟ اور یہ مسلمان صرف اور صرف یہ کہہ کر خاموش ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو کیا ظلم ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہو کہ شیر کسی جانور کو ہلاک کر رہا ہے، کسی جانور کو چیر پھاڑ کر کھا رہا ہے، اور باقی سارے جانور یا باقی انسان یا بندہ یہ دیکھے یہاں پر مجمع کے اندر، اگر یہاں پر مجمع لگا ہو، کوئی بندہ کسی ایک کو قتل کر دے، باقی سارے لوگ دیکھ کر صرف اور صرف دیکھ ہی رہے ہوں اور کسی بندے نے نہ چھڑایا ہو۔ آج مسلم ریاستوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا ساتھ ہیں؟ 2 ہفتے ہو چکے لگاتار کہ نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر،
نہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی، خوراک بند، بجلی بند، اور علاج معالجے کے لیے جو دوائیاں ضرورت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، اور پھر ہسپتالوں پر میزائلوں کو گرایا گیا، اور لیکن مسلمان یہ بالکل خاموش ہے اور اس نے کچھ نہیں کرنا۔ تو لہذا ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ جہاد کے لیے تیاری کریں کہ اگر کل ہمیں موقع ملا، رب ذوالجلال کی قسم اپنے آپ کو تیار کریں۔ رب فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک میں کئی مقام پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، رب فرماتا ہے کہ تم نے جنت کو نمازوں کے اندر ڈھونڈا ہے، تم نے جنت کو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تم جنت کو اس چیز کے اندر تلاش کر رہے ہو۔ رب فرماتا ہے کہ رب کے محبوب فرماتے ہیں الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ کہ اگر مسلمان بلک رہے ہوں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، اور تم چپ کر کے خاموش بیٹھے رہے اور تم نے آواز بھی بلند نہ کی، اب یہ ہم اعلان کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیں اجازت نہیں وہاں پر جانے کی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین والوں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اگر رب ذوالجلال کی قسم اگر ہمیں موقع ملا تو تمہارے ساتھ آئیں گے۔ لیکن یہ کام مسلمان حکمرانوں کا تو نہیں ہے، ان کا کام یہ ساتھ دینے کا اعلان نہیں، بلکہ وہاں پر جا کر ساتھ نبھانے والا کام کرنا چاہیے۔ لہذا آج ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس چیز کی دعا بھی کریں کہ رب ذوالجلال ان یہود و نصارہ کو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں آئے روز، ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہم اظہار یکجہتی بھی کریں اور اعلان بھی کریں کہ اے فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بلکہ میں نے پچھلے جمعہ پر یہ بیان بھی کیا کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ گروہ جو مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرے گا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے گا، ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ، قیامت آ جائے گی لیکن وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ تو آج حق والوں کا ساتھ دینے کے لیے جمعہ کے بعد، کیونکہ ہماری اتنی ہی طاقت ہے، ہم اس سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں، تو جمعہ کے بعد دربار شریف سے جمعہ موڑ تک ریلی نکالی جائے گی اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور یکجہتی کا اعلان کریں، اور پھر خاص طور پر اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ پچھلے جمعہ پر میں عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن